اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ کیا ایک سادہ آواز واقعی آپ کے دماغ کی لہروں کو تبدیل کر سکتی ہے، آپ کے دل کو پاک کر سکتی ہے اور آپ کو گہرا سکون فراہم کر سکتی ہے؟ جب ہم ذکر کے پیچھے سائنسی رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں تو حیران ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہم یہ ظاہر کریں گے کہ لا الہ الا اللہ جیسے فقیروں کی مقدس تعداد کس طرح قابل پمیش تبدیلیاں پیدا کرتی ہے۔ وہ آپ کے توانائی کے شعلے کو نقصان پہنچاتی ہیں اور آپ کو توانائی فراہم کرتی ہیں۔ عالمگیر روشنی سے گہرا تعلق جسے سائنس ابھی سمجھنا شروع کر رہی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے انمول کلام چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ نیچے کمنٹ اپنی قیمتی رائے ضرور لکھیں اور اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کی محبت اور روشنی سے مستفید ہوں۔ آپ کے تعاون کا دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کیا آواز صرف سنائی دیتی ہے یا شفا بھی دیتی ہے؟ پیارے دوستو، انسانی تاریخ میں آواز ہمیشہ محض رابطے کا ذریعہ نہیں رہتی بلکہ اثر، تبدیلی اور شفا کا وسیلہ بھی بنتی ہے۔ ماں کی لوری بچے کو سکون دیتی ہے، اذان دل کو ہلا دیتی ہے، قرآن کی تلاوت آنکھوں کو نم کر دیتی ہے اور کسی سچ درویش کی بات سن کر انسان کا دل بدل جاتا ہے۔ یہ سب ہمیں ایک بنیادی سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ پیارے دوستو، کیا آواز کے اندر شفا کی طاقت موجود ہے؟ اور اگر ہے تو اللہ کے ذکر کی آواز میں یہ طاقت کیوں سب سے زیادہ گہری محسوس ہوتی ہے؟ صوفیہ اکرام صدیوں سے ذکر کو روح کی دعا کہتے آئے ہیں، جبکہ جدید سائنس آج ارتعاش فریکوینسی اور آواز کے نفسیاتی اور جسمانی اثرات پر تحقیق کر رہی ہے، جہاں روحانیت اور سائنس ایک دوسرے سے گفتگو کرتی ہے۔ پیارے دوستو، آواز کی حقیقت سائنسی اور روحانی رویے سے۔ سائنسی نقطہ نظر سائنس کے مطابق آواز دراصل ارتعاش ہے۔ یہ ارتعاش ہوا، پانی یا کسی اور کے ذریعے سے سفر کرتی ہے۔ ہر آواز کی ایک مخصوص فریکوینسی ہوتی ہے۔ یہ فریکوینسی دماغ، اعصاب اور جسم کے خلیات پر اثر ڈالتی ہے۔ آج یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ نرم آواز اعصاب کو سکون دیتی ہے، سخت آواز تناؤ پیدا کرتی ہے۔ روحانی نقطہ نظر سے صوفیہ کہتے ہیں آواز صرف کان سے نہیں سنی جاتی، دل بھی سنتا ہے۔ پیارے دوستو، ان کے نزدیک آواز محض فزیکل ویوز نہیں بلکہ ایک کیفیت اور اثر رکھتی ہے۔ اسی لیے موسیقی دل بدل دیتی ہے، بد دعا دل زخمی کر دیتی ہے اور ذکر دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ کائنات کی بنیاد آواز پر صوفی تصور تحقیق کرتے ہیں۔ صوفیانہ تعلیمات کے مطابق کائنات کی ابتدا آواز سے ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اللہ کا ایک حکم، ایک آواز اور وجود میں آنے والی کائنات۔ صوفیہ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ آواز تخلیق بھی کرتی ہے اور تبدیلی بھی۔ اس لیے ذکر انسان کے باطن میں نئی تخلیق کا سبب بنتا ہے۔ پیارے دوستو، ذکر کیا ہے؟ محض الفاظ ہے یا زندہ صوت؟ عام طور پر ذکر چند الفاظ دہرانا ایک مذہبی عمل، لیکن صوفیانہ حقیقت یہ ہے کہ ذکر ایک زندہ آواز ہے۔ ذکر میں شامل ہوتے ہیں لفظ، آواز، نیت، توجہ، دل۔ جب یہ سب جمع ہوں تو ذکر صرف پڑھا نہیں جاتا، اثر کرتا ہے۔ پیارے دوستو، انسانی جسم اور آواز ایک گہرا تعلق۔ انسانی جسم تقریباً 70% پانی پر مشتمل ہے، خلیات اور اعصابی نظام رکھتا ہے۔ صوفی مشاہدہ یہ کرتے ہیں کہ آواز پانی اور خلیات پر اثر ڈالتی ہے۔ ذکر کی آواز دل کی دھڑکن کو
متوازن کرتی ہے، سانس کو گہرا اور منتظم کرتی ہے، اعصابی تناؤ کم کرتی ہے۔ اسی لیے ذکر کرنے والا اکثر ہلکا پرسکونی محسوس کرتا ہے۔ پیارے دوستو، روحانی شفا کا اصلی مرکز قرآن مجید میں دل کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ صوفیہ کے نزدیک ذکر دل کے امراض کی دوا ہے۔ پیارے دوستو، ذکر کی آواز دل کی سختی نرم کرتی ہے، غم کے بوجھ کو ہلکا کرتی ہے، امید کو زندہ کرتی ہے۔ پیارے دوستو، ذکر کی فریکوینسی کیوں کچھ اذکار زیادہ اثر رکھتے ہیں؟ ہر لفظ ایک خاص صوتی اثر رکھتا ہے، مگر ہر لفظ ہر دل پر یکساں اثر نہیں کرتا۔ صوفیہ کہتے ہیں اسم ذات اللہ دل کی اصل فریکوینسی سے ہم آہنگ ہے، اسی لیے اللہ کہتے ہی دل توجہ ہو جاتا ہے، سانس خود بخود گہرا ہو جاتا ہے، ذہن کی رفتار کم ہونے لگتی ہے۔ یہ ہم آہنگی شفا کے عمل کو شروع کرتی ہے۔ آواز کے دو درجے ہیں، ذکر ظاہری اور بلند آواز غفلت توڑنے میں مدد دیتی ہے، جسم کے عضلات پر فوری اثر کرتی ہے، ابتدائی درجے کے سالک کے لیے مفید ہے۔ ذکر خفی خاموش ذکر دل اور روح پر گہرا اثر کرتی ہے، باطنی بیماریوں کے لیے مؤثر ہے، خیالات کو آہستہ آہستہ خاموش کرتی ہے۔ دونوں روحانی سائنس کے دو مختلف آوازیں ہیں۔ پیارے دوستو، شفا کے دروازے صوفیہ سائنس کو زندہ ذکر کہتے ہیں۔ جب ذکر سانس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے تو دماغ پرسکون، دل حاضر، جسم متوازن۔ اسی لیے خوف یا گھبراہٹ میں ذکر فوراً اثر دکھاتا ہے۔ پیارے دوستو، صوفیہ مشاہدہ اگرچہ ہم باطنی دعویٰ نہیں کرتے، مگر صوفیہ مشاہدہ یہ ہے کہ ذکر خوف کم کرتا ہے، بے چینی گھٹاتا ہے، امید اور اعتماد پیدا کرتا ہے۔ کیوں؟ ذکر انسان کو خودی کے بوجھ سے نکال کر اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اجتماعی ذکر اجتماعی شفا ہے۔ جب کئی لوگ ایک آواز، ایک نیت، ایک مرکز، ایک ذکر کرتے ہیں تو روحانی میدان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس لیے محفل ذکر، درود کی مجالس قوالی دلوں کو بدل دیتی ہے۔ پیارے دوستو، ذکر سب پر ایک جیسا اثر کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ نیت مختلف ہوتی ہے، دل کی صفائی مختلف ہوتی ہے، توجہ کا درجہ مختلف ہوتا ہے۔ صوفی کہتے ہیں کہ آواز ایک ہے مگر سننے والے دل مختلف ہیں۔ پیارے دوستو، سب سے بڑی رکاوٹ جلدی اور شک ہے۔ ذکر کوئی جادو نہیں، فوری نتیجے دینے والا مشین ہے۔ یہ آہستہ آہستہ شفا دیتا ہے۔ جو شخص فوراً اثر چاہتا ہے یا شک میں مبتلا رہتا ہے وہ اثر سے محروم رہتا ہے۔ پیارے دوستو، ذکر میں شفا کہاں سے آتی ہے یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے۔ شفا ذکر میں نہیں، شفا اللہ کی طرف سے ہے۔ ذکر صرف ایک وسیلہ ہے، یہی عاجزی ذکر کو مؤثر بناتی ہے۔ پیارے دوستو، ایک مضبوط اور عمومی صوفیہ پرسکون جگہ بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کریں، سانس نارمل رکھیں، آہستہ آواز میں اللہ کہیں، توجہ دل پر رکھیں۔ روزانہ 10-15 منٹ، نہ کوئی تصور، نہ کوئی دعویٰ، صرف حاضری۔ پیارے دوستو، ذکر کی شفا کب ظاہر ہوتی ہے؟ جب صبر آ جائے، انا کم ہو، دل نرم ہو، شکر پیدا ہو، تب ذکر کی آواز دعا بن جاتی ہے۔ پیارے دوستو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ذکر کی حقیقت عطا فرما، ہماری آواز میں نہیں ہمارے دل میں اثر پیدا فرما، اور ہمیں شفا اپنی طرف سے نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔